پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا، اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا، اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو اس کو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے، اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکیں، لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں۔ یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے، اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی، اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ شریف سے کیا شکوے، کیا شکایت آپ نے کی، اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے، کیا آپ کو منا لینے میں کامیاب ہوں گے، دوبارہ آپ کو شامل ہوں گے؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے جی۔ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، اور مختلف صوبوں میں انہوں نے
جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں سندھ میں، جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے، جو جی ڈی اے اور جے یو ہے، تمام جماعتیں جو اس الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف متحرک ہے۔ کل رات آپ کی جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا، اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے۔ رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں۔ اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے۔ ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا۔ یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں۔ لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا، اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یہ بتا دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی، میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے، تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہیں جنہوں جی، نے میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا۔ پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے، لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے۔ دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے۔ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے۔ احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا۔ موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے۔ مولانا صاحب، آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے، نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پرے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل، وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں،
ان ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں, وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے. ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے, ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے. تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے. اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا, انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھولی ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, مولانا صاحب یہاں سے لے لیں, یہاں سے 3 ہو گئے, یہاں سے لے لیں. وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنے رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا, صدر کے امیدوار کے لیے بھی یہی فیصلے پہ قائم ہے یا ووٹ حکومت استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہیں. محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدا میں مشورہ نہیں کیا تھا. اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے, لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے. اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھزی کو ووٹ دوں, لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے, خواہش کی نہیں. اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا, اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے؟ بیٹا آپ لوگ میرے خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں. پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے. ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے, وہ جہاں بھی ہوں گی. تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا, فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے ہیں.